جائیں، کچھ دیر عبادت کر لیں، کچھ دیر اللہ سے معافیاں مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو سنا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں رمضان المبارک آیا۔ عمر بن عبدالعزیز بہت عظیم خلیفہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان کی تعریف کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رمضان کے اختتام میں، یعنی یوں ہی سمجھے کہ جیسے آج کا دن ہو، رمضان کا آخری دن، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا پورے قلم رو مملکت اور سلطنت میں اعلان کر دو کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، دو کاموں کے ساتھ رمضان کو ختم کرو۔ پہلا کام استغفار کرو، گناہوں سے بخشش اور معافی کی دعا کرو، سبھی معافی کی دعا کریں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ استغفار اس پر نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اس پر استغفار کرتا ہوں، وہ اس پر کہ جیسے حق تھا نماز پڑھنے کا ویسے نماز نہیں پڑھ سکا ہوں، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اسی طرح رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ تیرے فضل سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن میں حق نہیں ادا کر سکا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا اس پر استغفار کرو، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں حق نہیں ادا کر سکا۔ اور دوسرا فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے روزہ رکھ کر انسان کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، روزہ رکھ کر غلط جگہ نظر پڑ جاتی ہے، روزہ رکھ کر غلط جگہ کان کسی چیز کو سن لیتے ہیں، روزہ رکھ کر قدم غلط جانب بڑھ جاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام ہو چکتا ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے صدقہ فطر رکھ دیا ہے اور حکم عطا کر دیا ہے۔ صدقہ فطر دینے سے تمہارے روزے کی کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، اعمال کی کمیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تلافی عطا فرما دیں گے، تمہارا رمضان بھی مقبول ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی مقبول ہو جائیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر کا اہتمام کیجیے، اور صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، اور اگر عید کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر دے گا تو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، وہ محض نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو ڈھونڈیے، ایسے اعزاء اقارب کو ڈھونڈیے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو مستحق ہوں۔ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو تقریباً 350 روپیہ ہے فی کس، اور اگر جو کے حساب سے دینا چاہیں تو 450 روپیہ فی کس ہے، اور اگر کھجور کے حساب سے دینا چاہیں تو تقریباً 1800 روپیہ فی کس ہے، اور اگر کشمش کے حساب سے دینا چاہیں تو 2800 روپیہ فی کس ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہ 350، 450، 1800، 2800، یہ آپ نے اتنے بتا دیے، ہم نے تو 300 سن رکھا ہے۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو صدقہ فطر کا حکم دیا تھا، آپ نے ایک جنس نہیں فرمائی تھی، آپ نے کئی اجناس کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا صدقۃ الفطر ادا کرو کھجور سے، صدقۃ الفطر ادا کرو جو سے، صدقۃ الفطر ادا کرو پنیر سے۔ آج کل پنیر سے کوئی بھی نہیں ادا کرتا کیونکہ پنیر بڑا مہنگا ہے، وہ چھوٹی سی ڈبی کے اندر ملتا ہے، لاہور کے بڑے سٹوروں کے اندر، چھوٹے سٹوروں میں ملتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پنیر سے صدقۃ الفطر ادا کرو، کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کرو، میوہ سے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ جو جس حیثیت کا ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر گھر میں صرف دال روٹی کھاتا ہے تو گندم کے حساب سے ادا کر دے، اور اگر کچھ بہتر تناول کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو پھر جو کے حساب سے ادا کر دے۔ اور اگر گھر میں خوشحال ہے، گھر میں وہ ایک جگہ میں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا اگر کوئی بونگ اور پائے سے جو ہے نا گھر میں صبح ناشتہ کرتا ہے تو ایک صاحب کہنے لگے کھڑے ہو کر، تہن پتہ سی تسی میرے بارے چ یہ مسئلہ دسیا ہے، ساڈے گھر ہی بونگ پکدی ہے، وہ بٹوں کا خاندان تھا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو آدمی جس حیثیت کا ہے، حضور کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ گھر کا کھانا خود صبح بھی 2-4 ہزار کا ناشتہ اور شام کو بھی 2-4 ہزار کا کھانا، اور غریب کو اگر صدقۃ الفطر دینے کی باری آئی، صدقۃ الفطر کا مطلب یہ ہے 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ اس کی قیمت، اور اس کے لیے آٹے اور گندم کے تھوڑے سے پیسے اس کو یہ 200-250 روپیہ لے لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے